ذوال احترام والاحتشام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، جملہ حاسدین سے، ناقدین سے، مبغضین سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی عنایتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کا ادراک ہم صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے، اور اپنے اوپر موجود نعمتوں کا شکریہ بھی کما حق ہو نہیں ادا کر سکتے۔ اور انہی نعمتوں میں سے ایک زندگی ہے، اور زندگی کے بعد صحت اور عافیت ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے، اگر ہم کسی بیمار اور معذور شخص سے، لاغر شخص سے سوال کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ صحت اور عافیت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوت سماعت عطا فرمائی ہے، جو صحیح معنوں میں نہیں سن سکتے، ذرا ان سے پوچھئے قوت سماعت کتنی بڑی نعمت ہے، جو کانوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے، جو آلے لگوا کے، جو ہزاروں قسم کی تدابیر کرنے کے بعد بھی صحیح معنوں میں نہیں سن سکتے، آپ ان سے پوچھئے قوت سماعت کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھئے کہ آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، میں روٹین چیک اپ کے لیے ایک ہسپتال میں گیا، اور صبح میں جلدی چلا گیا یہاں سے 7 بجے۔ میں نے کہا کہ میں ہو جاؤں گا، 2-4 اور بندے ہوں گے، اتنی صبح کون ہسپتال میں جاتا ہے۔ لیکن جس وقت میں وہاں پر پہنچا تو حیران رہ گیا، ہزاروں لوگ صرف آنکھوں کی بیماریاں لے کر ہسپتال میں پہنچے ہوئے، اور ابھی جو ٹوکن لینا تھا اس ٹوکن لینے کے لیے 2.5 گھنٹے ہمیں لائن میں لگنا پڑا، اور ابھی رجسٹریشن تھی، اس کے بعد پھر چیک اپ تھا، یعنی 4-5 گھنٹے۔ میں اللہ کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مالک نے آنکھیں بند نہیں کی، ابھی قرآن بھی پڑھ سکتا ہوں، ابھی حدیث بھی پڑھ سکتا ہوں۔ ہم تو روٹین چیک اپ کے لیے گئے، لیکن جب وہاں جا کر اندازہ کیا اور مخلوق خدا کتنی تکلیف میں تھی، اور جو آنکھوں کے مریض تھے ایسا معلوم پڑتا تھا کہ سارا جہان ہی اسپتال پہنچا ہوا ہے۔ جو لوگ قوت گویائی سے محروم ہیں، ایک بچہ میرا شاگرد ہے، اس بچے کی قوت گویائی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو الف با یاد ہو جائے، حروف تاجی اس کو یاد ہو جائیں۔ ہزار ہاتھ تدابیر کے بعد وہ بچہ بول نہیں سکتا۔ اس بچے کے لیے بات سمجھانا کتنی پریشانی کی بات ہے، اور اس کی بات اشاروں سے کرنا اور ہمیں نہ سمجھ میں آنا، یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ یہ وہ جانتے ہیں جو قوت گویائی سے محروم ہیں۔ قوت گویائی ہاتھوں کی نعمت، پیروں کی نعمت، دل کی نعمت، دماغ کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں آکسیجن عطا فرمائی۔ ایک سعودیہ کے اسپتال میں ایک شیخ 80 برس کا بوڑھا تھا، وہ داخل ہوا تو 24 گھنٹے اس کو گیس لگوانی پڑی، یہ آکسیجن لگوانی پڑی۔ 24 گھنٹے کے بعد جب وہ اس کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا تو اس کے ہاتھ میں 600 ریال کا
بل دے دیا گیا کہ یہ آپ کا 24 گھنٹے آکسیجن لگانے کا بل ہے۔ وہ اس کو دیکھ کے رونے لگ گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ بوڑھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، شاید غریب آدمی ہوگا اس لیے رو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بزرگوں آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ہمارے بھی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم آپ کے پیسے ادا کر دیں گے، اور اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو زکوٰۃ کے پیسے بھی ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کا بل بآسانی ادا کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو رونے لگ گئے، کہنے لگے 600 ریال میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اچھا بھلا امیر کبیر آدمی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو کبھی میں نے خیال ہی نہیں کیا کہ کتنی بڑی نعمت ہے سانس لینا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، میں نے کبھی اس کا تصور ہی نہیں کیا۔ ایک 24 گھنٹے مجھے مصنوعی آکسیجن لگائی گئی ہے تو 600 ریال بل بن گیا، میں تو 80 سال سے سانس لے رہا ہوں۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں، ایسی ہزاروں نعمتیں جو ہمیں مفت میں ملی ہوئی ہیں، ہم ابھی آئے نہیں، اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پہلے پیدا فرما دی، ہمارے لیے ماں باپ کو خادم بنا دیا، ماں کی چھاتی کے خون کو دودھ بنا دیا، ماں کی شفقت، باپ کی شفقت پدری، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، آپ لاکھوں روپیہ دے کے بھی حضرت اس کو نہیں حاصل کر سکتے۔ مالک نے اتنا بڑا احسان ہم پر، آج ہم اللہ تعالیٰ کے پاک قرآن، پیارے محبوب کے فرمان، اور جو ہمارے سیانے لوگ بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے اقوال سے اور آیات و احادیث سے ہم آج اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مالک کا، اور اس کی اہمیت کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب القانون ہے، اس کا 4واں صفحہ ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ صحت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عضو کے طبعی عمل کے انجام دینے اور طبعی اثر کو قبول کرنے کو صحت کہتے ہیں۔ صحت کسے کہتے ہیں؟ عضو کے طبعی عمل کے انجام دینے اور طبعی اثر کو قبول کرنے کو صحت کہتے ہیں۔ ابن نفیس کا کہنا ہے کہ بدن درست اعمال انجام دے، یہ صحت ہے۔ ابن سینا بہت بڑا نام، وہ فرماتے ہیں اعتدال انسان کی اس طبعی حالت کا نام ہے جو حدوں کے درمیان افراط و تفرید کا شکار نہ ہو، اور اعتدال صحت کی بنیاد بدن اور جسم میں پائے جانے والے عناصر دراصل خوراک میں جو اجزاء نمکیات، لحمیات، چکنائی، نشاستہ شامل ہیں، ان کا اعتدال اور توازن صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے۔ انسان بیمار کب ہوتا ہے؟ شوگر کب ہوتی ہے؟ جب میٹھا زیادہ کھایا جائے۔ بی پی کب ہائی ہوتا ہے؟ جب نمک زیادہ کھایا جائے۔ کولیسٹرول کب بڑھتا ہے؟ جب جو چکنائی والی چیزیں زیادہ کھائی جائیں۔ دل کے امراض جو ہیں، اب سورۃ الرحمن کے اندر 8ویں آیہ مبارکہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں خلل نہ ڈالو۔ پہلے لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے، آج ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ پہلے لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے، آج ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ صبح، دوپہر، شام، پھر بیڈ ٹی، پھر نائٹ کی ٹی، فلانا ٹی، فلانا می۔ ہمارے صبح ناشتہ کرتے تھے بزرگ لوگ، یا شام کو آ کے کھانا کھا لیتے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ تھی، محنتی لوگ تھے، کھیتوں میں کام کرنا، کٹائیاں کرنا، پھر دوپہر کو ایک روٹی ہو جانی اگر کھانی تو، ساتھ پیاز ہو جانا، گڑ ہونا، یا پھر اچار ہونا ساتھ، یعنی سالن کا تصور ہی کوئی نہیں تھا۔ اب جس طرح قرآن نے ہمیں کہا تھا اعتدال رکھنا ہے، میزان میں خلل نہیں ڈالنا، توازن کے ساتھ ہر چیز کو لے کے چلنا ہے، ہم نے قرآن پاک سے صرف نظر کیا، اب ہماری حالات دیکھ لیں۔ میری اماں جی، نانی جان اور دادی جان دونوں 100 سال سے زیادہ عمر پا کے فوت ہوئیں۔ کل میں نے ایک خاتون کا انٹرویو سنا، ان کی 141 سال عمر تھی، وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ 141 سال کے اندر
اور 100 سال سے زیادہ میرے اپنے گھر کی گواہی ہے، ان کو شوگر نہیں تھی، ان کو بلڈ نہیں تھا، ان لوگوں کو کوئی دل کی بیماری، کوئی عرضہ. ہمارے تو ابھی سے گھٹنے جواب دے گئے. اماں جی ہماری نانی جان بھی، ہماری دادی جان بھی، دونوں 100 سال کی عمر میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتی رہی. یہ دونوں. اس خاتون جو 141 سال کی خاتون ہے، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی اس طویل عمر کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مشقت کرنا، خوب اپنے جسم کو ورزش کرنا، کام کرنا، اور جس وقت بھوک لگے اس وقت کھانا. بعض مرتبہ 24 گھنٹے بھوک نہیں لگتی، اور اتنا کھانا کہ پیٹ ابھی خالی رہے، بھوک سے آدھا کھانا. اس بات نے مجھے صحت مند رکھا ہوا ہے. مجھے کوئی دل کی بیماری نہیں، کوئی شوگر کی بیماری نہیں، کوئی بلڈ کی بیماری نہیں، کوئی قسم کا کوئی عارضہ لاحق نہیں. وہ 141 سال میں بھی آیا ہے. تیری خیر ہو جائے. اماں جی نانی جان 125 سال کی، اماں دادی 100 سال سے زیادہ کی ہو کے فوت، ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، کیونکہ وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے. اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الانفطار میں ارشاد فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک. سورہ الانفطار کی 7 نمبر آیت مبارکہ ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھ کو بنایا، برابر کیا اور اعتدال عطا کیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، اعتدال عطا کیا ہے. وہ ایک ڈاکٹر کا میں نے انٹرویو سنا، شوگر کی بیماری، وہ کہتا ہے میں 20 سے 25 دنوں کے اندر بالکل زیرو کر دیتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ یار دنیا کے اندر سب سے بڑا اس وقت مسئلہ شوگر ہے، بلڈ ہے، ہارٹ کا ہے. کہتا ہے لیکن وہ کرنے کو کوئی تیار نہیں، وہ کرنے کو کوئی تیار نہیں. کہا کیا؟ اس نے کہا صرف کچی سبزیاں، سلاد، کھیرا، چقندر، یہ آپ لیں، ہرے پتے، ہاں جی، بند گوبھی، ان تمام کو آپ اکٹھا کریں، چاپ کر لیں، اور اس کو پھر آپ کھائیں چمچ کے ساتھ. ایک باؤل بنا لیں، اس باؤل کے اندر یہ بنائیں، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کھانا، آپ کی شوگر زیرو ہو جائے گی. گندم سب سے زیادہ شوگر کو ہائی کرتی، اور یہی سب سے زیادہ ہم کھاتے. اس سے زیادہ خطرناک میدا ہے، وہ میدا بھی ہم سب سے زیادہ کھاتے. یعنی اعتدال سے جیسے ہی آگے ہم گزرے، جو اللہ نے کہا فعدلک، اس سے جیسے ہی ہم نے تجاوز کیا، ہم نے اس کا نتیجہ بھگت لیا. سورۃ التین کی 4 آیت مبارکہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر تخلیق فرمایا ہے. سورۃ الشمس میں 7 آیت مبارکہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی قسم ہے، اسے تناسب دینے والے کی قسم. رب سونے نے یہ جو بنایا ہے نا جی، یہ پورا شاہکار ہے، شاہکار خدا ہے. وہ مصور ہے جس کی یہ تصویر ہے. اور میں قربان جاؤں، آج تک اس مشین کی کاپی نہیں ہو سکی. چائنا نے دنیا کی ہر شے کی کاپی کر لی ہے، انسان کی کاپی نہیں ہو سکی. 7.25 ارب کے قریب انسان اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، 7.25 ارب کے قریب. لیکن قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھو یار، یہ انگوٹھے 7.25 ارب کے ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہے. یہ میرے رب کی ڈیٹیلنگ ہے اس کی. آج بھی نادرا سائن بھی کاپی ہو جاتے ہیں، ہر چیز کاپی ہو جاتی ہیں، لیکن انگوٹھا نہیں کاپی ہو سکا. یہ بڑے بڑے جتنے بھی آفیسز ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں، مشین لگا رہے ہیں جو آپ کے انگوٹھے کو وہ اسکین کرتی. باقی 2 نمبری کے ساتھ حاضری تو لگ سکتی ہے، لیکن اسکین تو نہیں ہو سکتا نا. یہ قدرت کا شاہکار ہے. اللہ کہتا ہے میں نے بنایا بھائی، جان کی قسم ہے، اور اتنے تناسب دینے والے کی قسم ہے. یہ ہماری آنکھیں ہیں نا جی، آنکھوں کے اندر بھی اسی طرح نقشہ ہے جس طرح ہمارے انگوٹھوں کے اوپر نقشہ لگا ہوا ہے، لائنیں بنی ہوئی. آنکھوں کا بھی پیٹرن اللہ نے سب سے علیحدہ رکھا ہے. قدرت خداوندی دیکھو یار، اس کا شاہکار دیکھو. دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ مسائل ہیں سٹوریج کے، کیپیسٹی کے. بڑی بڑی کمپنیوں کو اس وقت جو سامنا ہے، دشواری ہے کہ ہم اپنا ڈیٹا سٹور کیسے کریں. قدرت خداوندی نے ہمارے جسموں کے اندر جو ڈی این اے بنایا ہے، اس ڈی این اے کے اندر لاکھوں نہیں اربوں ٹیرا بائٹ کا اللہ نے ڈیٹا رکھا ہوا ہے.
ہماری نسلوں کی، ہماری جہاں سے ہماری اصل آ رہی ہے، ان تمام کا ڈیٹا ہمارے اندر موجود ہے. تو سر سے لے کے پیروں تک رب نے یہ بڑی کمال ایک تخلیق کی ہے، ہمیں اپنے بارے میں ہی پتہ کوئی نہیں. اور یہ ساری میں آیات قرآنیہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر 5081 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا جی نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. عرض کی یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لے. جوانی کے اندر جو تو نے کرنا ہے، اللہ کے بندے خدمت کرنی ہے، نیک نامی کرنی ہے، کوئی کمانا ہے وہ کر لے. بڑھاپے میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جو رشتہ داریاں نبھانی ہے نبھا لے. جوانی کے اندر تو برداشت بھی کر جائے گا، تو سارے معاملات بھی کر جائے گا، لیکن بڑھاپے میں یہ چیز نہیں ہونی. جوانی کے اندر آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے مسلسل چلتے رہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوگا. گھنٹے 2 گھنٹے کے ریسٹ کے بعد آپ ریڈی ہیں، لیکن بڑھاپے میں 1 کلومیٹر چلنا بھی. جوانی کے اندر جو عبادات ہو سکتی ہیں بڑھاپے میں وہ نہیں ہو سکتی. ہم تو اب روزانہ مشاہدہ اس بات کا کرتے ہیں. آقا جی نے ارشاد فرمایا وصحتک قبل سقمک. وہ اللہ کے بندے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے. اور پھر آقا جی نے فرمایا وغناک قبل فقرک، اور اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت جان. حضرت قبلہ وہ آج ایک ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا یار ہمیں بدنام کیا، فلانے اسٹور والے کو ہم نے پکڑا ہے، وہ 2 نمبر شوگر کی دوائیاں دے رہا تھا، اور یہ کینسر کا ٹیکہ جو ہے وہ 2 نمبر دے رہا تھا، اس کے اوپر آج چھاپا پڑا ہے. میں نے کہا یار وہ کینسر کا ٹیکہ کتنے کا آتا ہے؟ اس نے کہا 3 لاکھ روپے کا ٹیکہ آتا ہے. اور اس ٹیکے کی خاطر دنیا اپنے تمام مال اسباب، گاڑی بنگلہ، گھر، کاروبار سب کچھ بیچ کے بھی وہ لینا چاہتی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میں صدقے جاؤں، رب کا فرمان ابھی آپ نے سنا، قرآن سنا، آقا جی کا یہ فرمان، او اللہ کے بندے کھا کے بیمار ہونے سے بہتر نہیں پرہیز کر لیا جائے. بھئی پیسہ بھی لگا. اب آپ اندازہ کریں کہ پہلے میں کبھی کبھی بوتل پی لیتا تھا، کبھی کبھی. جس دن سے ان یہودیوں نے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے چھاپے، اس دن کے بعد ہم نے منہ تک نہیں لگائے. اور جب بھی پیتا تھا یورک ایسڈ ایک منٹ اوپر، شوگر ٹن کر کے اوپر. ہم نے تو غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ان کو چھوڑا، دفع کرو، نہیں استعمال کر. اب وہ غیرت ایمانی نے ہمیں فائدہ یہ دیا کہ اس بیماری وہ جو ہمیں لاحق ہوتی تھی اس سے بھی جان چھوڑ گئی. اس بات نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ بابا غیرت ایمانی یس اسلام کے اسباق وہ ہمارے نقصان کے لیے نہیں بلکہ فائدے کے لیے ہیں. اسلام کا طریقہ زندگی جو اسلام نے ہمیں فالو کرنے کا بتایا ہے. آپ یہاں سے اندازہ کریں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وفراغک قبل شغلک، اور اللہ کے بندے اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لے. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لے. میرے رب سونے نے تجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائیں. جوانی، پیسہ، اختیار انسان کو گمراہ کرتا ہے، فراغت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی. ہمارے اسلاف میں یہ چیز نہیں تھی. میں جب ان کی حالات زندگی پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، وہ کتنی کثرت کے ساتھ عبادات اور تلاوت کیا کرتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت، کئی میں نے بزرگوں کے بارے میں پڑھا وہ ایک دن کے اندر قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتے، کئی 2 دن میں کرتے، کئی 3 دن میں کرتے، اور اکثر بزرگوں کا معمول یہ رہا 7 دن کے اندر وہ تلاوت کلام پاک مکمل کرتے. اب آپ یہ اندازہ فرما لیجئے کہ ان لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا آج بھی تذکرہ زندہ رکھا ہو. اور وہ جس وقت مرتے تھے تو مجھے مولانا روم کا وہ شعر یاد آتا ہے. آقا جی مولانا روم کہتے ہیں کہ
نشان مرد مومن بات گویم چمرگ آیت تبسم بر لبے اوس، کہ بندہ مومن کی نشانی تو پتہ ہی اس کے مرنے کے بعد چلتی ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے مسکراتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت آج یہ تمام کی تمام عبادات، یہ درس و واعظ، یہ واعظ و نصیحت، یہ عمل، یہ تمام کا تمام ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اپنے فضل سے، ہماری اس وجہ سے نہیں، یہ ایک سبب ہے بس۔ اللہ تعالیٰ میں جنت جیسی لازوال نعمت عطا فرمائے گا، جنت کو زوال نہیں۔ عبادتیں ہماری ختم ہو جائیں گی، سانس بند ختم، لیکن وہاں پر یہ چیز نہیں ہونے والی۔ اب تھوڑی محنت، تھوڑی اجرت اور اس کا صلہ بے بہا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، آقا جی نے اسی طرف ہمیں توجہ دلواتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 6412 نمبر پر روایت موجود ہے۔ آقا جی نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، صحت اور فراغت۔ صحت بھی ہو، فراغت بھی ہو، پھر بندہ عبادت نہ کرے، پھر اللہ کو راضی نہ کرے۔ میرے آقا جی ارشاد فرماتے ہیں بہت بڑا نقصان کی بات، بہت بڑی نقصان۔ اب آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ اس لیول پہ آ کے کون ہمیں سمجھاتا ہے جی؟ اس لیول پہ آ کے کون؟ یہ صرف اسلام سکھائے گا بس۔ آپ یونیورسٹی چلے جائیں، آپ کالج چلے جائیں، آپ اسکول میں چلے جائیں، آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کوئی ادارہ آپ کو الف سے لے کے یا تک کسی بھی معاملے کے اندر آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا۔ انجینئرنگ کا ہے تو وہاں پہ صرف انجینئرنگ سکھائی جائے گی، وکالت کا ہے صرف وکالت سکھائی جائے گی، وہاں پر کوئی ٹیچنگ کا ہے وہاں پر صرف ٹیچنگ سکھائی جائے گی۔ میں بہت عرصہ پہلے ہم گئے گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج، چونکہ مرصدوں میں ہماری ٹیچنگ وہ ٹریننگ ہو رہی تھی ٹیچرز کی، تمام مدارس کی، تو وہاں پر صرف اسی شعبے پر کام ہو رہا تھا۔ ہم تو دین بھی پڑھے ہوئے تھے، قرآن بھی پڑھے ہوئے تھے، حدیث بھی پڑھے ہوئے تھے۔ جب ہمارے پروفیسر آ کے بات کرتے تھے نا جی، وہ اپنے موضوع پر تو بالکل ٹھیک بات کرتے تھے، لیکن جب وہ قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہوئے پڑھتے تھے، آیت نہیں ٹھیک پڑھی جاتی تھی ان سے۔ وہ کوئی حدیث کا مسئلہ یا کوئی فقہ کا مسئلہ چھیڑتے تھے، ان سے صحیح مسئلہ نہیں ہوتا تھا، وہ ہم پھر مسکراتے تھے کہ دیکھو یار ٹیچر ساڈا غلط بات کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو درست بھی کرتے، بعض اوقات چپ بھی رہ جاتے۔ لیکن اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے، آپ نے اٹھنا کیسے، آپ نے ملنا کیسے۔ اب جب ہم ملتے ہیں، ملنے کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تحیتہم فیہا سلام، آپس میں سلام کیا کرو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان ملا، بڑا لاغر سا، کمزور سا ملا۔ حضور نے فرمایا مردود تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جی آپ کی امت کی عمل کی وجہ سے میں مردود ہو گیا ہوں۔ کیوں مردود ہو گیا؟ یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں کہتے ہیں انشاءاللہ، ارادہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں انشاءاللہ، میں اس لیے مردود ہو جاتا ہوں۔ کچھ کھانے لگتے ہیں، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پھر کمزور ہو جاتا ہوں۔ اور جب یہ آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، میں پھر کمزور ہو جاتا ہوں۔ پھر جب مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو گناہ جھڑتے ہیں، مجھے اور آگ لگ جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، سلام کرنا، ملنا، ہاں جی، بسم اللہ شریف پڑھنا، انشاءاللہ کہنا، یہ سارے اعمال افعال کس ادارے میں تمیز سکھائی گئی؟ نہیں سکھائی گئی جناب۔ میں سینہ ٹھوک کے بات کرتا ہوں، میں ہر ایک شعبے کے ساتھ منسلک ہوں، ان کو بھی جانتا ہوں، ان کو بھی جانتا ہوں۔ اب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ سورہ بقرہ کی 195 نمبر آیت مبارکہ ہے جی، کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت نہ ڈالو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورۃ النساء کی 29 نمبر آیت، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ اسلام نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو پتہ ہے نا جی انداز کیسے تھا سونے کا؟ کون سا ادارہ آپ کو سونے کی ترکیب بتاتا ہے؟ آقا جی نے الٹے سونے سے منع فرمایا، الٹا نہیں سونا، ہاں جی۔ اب دیکھو یہ انداز دیکھ لیں آپ، سیدھے جو ہے ہاتھ کی ہتھیلی کو گال کے اوپر رکھ کے آپ ایسے سیدھے کروٹ پہ سوئیں، سیدھا سونے سے بھی منع کیا گیا، یا یہ کروٹ لیں یا یہ کروٹ لیں، ہاں جی، پہلے سیدھی کروٹ پہ سوئیں۔ اب آپ یہ دیکھیں اسلام آپ کو کہاں کہاں پر آ کے گائیڈ کر رہا ہے جناب۔ ملنا ہے، بات کیسے کرنی،
چھوٹے کے ساتھ کیسے؟ حضور فرماتے ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کون آداب سکھا رہے ہیں؟ یہ سوائے اسلام کے ہم تو سینہ ٹھوک کے بات کرتے ہیں جناب، ہم آپ کو قرآن کے وہ پہلو دکھائیں گے جو عام روٹین میں آپ کو وہ پہلو نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ، اور صرف انہی پہلوؤں کی وجہ سے، ان کے صرف نظر کی وجہ سے ہم ہر جگہ پر مار کھا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں سے ایک اور آیت مبارکہ، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو اسلام لے کے آئے، آج کل یہ جو ہے نا جی، پچھلے 21 کے اندر کرونا آیا، یعنی اس نے پوری دنیا کے اندر موت نے کتنا ٹاندہ پیا، لاکھوں کروڑوں لوگ مار دیے اس نے۔ آپ ساری ریسرچ آپ کے پاس ہوگی، نیٹ آپ کے پاس ہے، آپ کھول کے دیکھو، اللہ کی قسم تمہیں مسلمان اینڈ 0%، 0.5% یا 1% آپ کو ملے گا جو مسلمان اس کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ کرونا ہوا، سالوں کو ہوا، اینی دوڑ گیا۔ کیوں دوڑ گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی، اسلام نے ہمیں نہ صرف عبادت کا حکم دیا بلکہ عبادت سے پہلے طہارت کا حکم دیا ہے۔ بھائی تیرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو کہ میری امت کے لیے مشقت ہوگی، میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا اس کے اوپر فرض کر دوں، دانت بھی صاف رکھنے، نماز سے پہلے منہ دھو کے آؤ، ہاتھوں کو یہاں تک کنیوں تک دھو، ٹخنوں تک، پیروں کو دھو، منہ کلیاں کرو، اندر سے گند نکالو سارا، ناک کے اندر پانی چڑھاؤ کیونکہ سانس کے ساتھ ساری بیماری اندر جائے گی، ناک کے اندر بھی پانی ڈالو بھائی، سر کا مسح بھی کرو، اوپر کوئی گندگی کوئی سلسلہ نہ ہو، غسل کی حاجت ہے سر سے لے کر پیروں تک پاک ہو جاؤ، ہر نماز سے پہلے وضو کرو، مسواک کرو، دانت تمہارے صاف رہیں، تمہارا جسم صاف رہے۔ اور اسی چیز کو سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ سفر اور بیماری کی حالت میں روزے چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت عطا فرمائی۔ اگر پانی نہیں ہے تو کیا کرو؟ تیمم کرو، پانی نہیں بھی ہے پھر بھی طہارت کرو۔ اب یہ تمام کی تمام آیات کے بعد سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ ہاں جی، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج نہ کروائے۔ وہ ایک حکیم آیا مدینہ شریف کے اندر، تو وہ 1 مہینے کے بعد نا جی اپنا بوری بستر اٹھا کے جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کی بڑھیا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں مدینے والوں کو کیا ہے، بیماری نہیں ہوتے، حالانکہ یہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، یہاں پر تو سب سے زیادہ بیمار رہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے، جس دن سے مصطفیٰ کریم آئے ہیں انہوں نے ہمیں حیات زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس قوم نے حضور کے طریقے کو اپنا لیا ہے، بیماریوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ بیماری اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم اسلام کے مطابق زندگی ہم گزارتے رہیں گے، بیماری دور رہے۔ جیسے ہی ہماری زندگیوں سے اسلام نکلا نہیں، بیماری اندر آئی نہیں۔ اور اگر بیماری آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب علاج نہ کروایا جائے۔ سنن ترمذی شریف کے اندر 2038 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ عرابیوں نے پوچھا حضرت اسامہ بن شریک اس کو روایت کرنے والے، یا رسول اللہ الا نتداوی؟ قال نعم یا عباد اللہ تداوی فإن الله لم يضع داعا إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو؟ قال الحرم۔ اے اللہ کے رسول کیا ہم بیماریوں کا علاج کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی ضرور پیدا کی ہے۔ سوائے ایک بیماری کے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا بڑھاپا، بڑھاپے کی بیماری کی کوئی دوا نہیں۔
دنیا کے اندر موت کی بھی کوئی دوا کوئی نہیں. جتنی ریسرچیں ہو رہی ہیں ان میں سے یہ دو ٹاپ ٹرینڈ پہ ہیں. ایک آدمی کتنے زیادہ جی سکتا ہے. بابا ایک ایکسپائری ڈیٹ میرے مالک نے لکھ دی ہے. ہاں جی, لیلۃ القدر کی رات لکھی جاتی ہے نا جی, ایکسپائری ڈیٹ جس کو موت کا وقت کہتے ہیں, ایکسپائری ڈیٹ اللہ نے لکھ دی. اس کا مطلب ہے یہ اعضاء اس سے زیادہ کارآمد نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا, بس اب اس کو آپ ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چیلنج کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو. اس کائنات میں کون سی ایسی طاقت ہے جو اللہ سے جیت سکی؟ اللہ سے کوئی نہیں جیت سکتی. بڑھاپا بیماری ایسی ہے جس کا علاج کوئی نہیں. اب تو چائنا والوں نے اسٹیل کے گھٹنے بھی نکال دیے. ہاں جی, چاہے اسٹیل کے گھٹنے لگائیں تو چاہے جو مرضی لگائیں, جو ایکسپائری ڈیٹ میرے مالک نے لکھ دی ہے وہ پوری ہو کے ہونے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یاد میرے ایک بچے نے درس نظامی مکمل کیا تو آخری سال میں نا جی طب نبوی, اس نے ایک مقالہ ہم لکھتے ہیں, مقالہ یعنی ایک تحقیقی کتاب لکھنی پڑتی ہے جو ہم خود ریسرچ کر کے لکھتے ہیں. اور جب وہ اس کے اندر پھر قرآن و حدیث کے سارے, یہاں پر اس مسجد میں نے کئی بچوں کو مقالہ لکھوایا ہے. ایک مقالہ میں نے لکھوایا تھا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ باقاعدہ پورا ایک باب ہے احادیث کے اندر جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے علاج کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اسی طرح بخاری شریف کی 3261 نمبر روایت ہے, یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمہ من فیہ جہنم فابردوها بالماء. بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے آتا ہے, اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو. یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. میرا یہ بیٹا اس کو بخار ہو گیا, چھوٹا تھا, ہم بخار اتنا تیز ہو گیا کہ یہ مدہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. ہم اس کو اسپتال لے کے آئے تو ڈاکٹر نے سب سے پہلے کہا, نہ کوئی انجیکشن لگایا نہ کوئی دوائی دی, اس نے کہا اس کو بچے کو نہلا کے آؤ. تو سب سے پہلے نہلاؤ, اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن کرو. اس وقت تک ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے جب تک اس کا بخار نیچے نہ ہو جائے. یہ بخاری شریف کی روایت میرے سامنے ہے 3261 پر. آقا جی نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے, اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو. جو آج کا ڈاکٹر مجھے بتا رہا ہے کہ تیرے بچے کو جو سخت بخار ہوا ہے, اس بخار کو ڈاؤن کرنے کے لیے پانی سے اس کو نہلاؤ, یہی بات صدیوں پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے مجھے پہلے بتا دی. ہاں, بخاری شریف کی 3261 نمبر ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بھی بخاری شریف میں روایت موجود ہے, 5687 نمبر پر ہے حدیث مبارکہ. اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی روایت کرتی ہیں, ان هذه الحبۃ السوداء شفاء من كل داء الا من صام. قلت وما الصام؟ قال الموت. آقا جی نے ارشاد فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سام کیا ہے؟ فرمایا موت. کلونجی آج کا ڈاکٹر کہتا ہے آپ کلونجی کھا لیں 1 چمچ روزانہ تو آپ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی. آج کا ڈاکٹر مجھے 14 صدیوں بعد بتا رہا ہے, 14.5 صدیوں بعد, کہ آپ کلونجی روز کھا لیں تو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. میرے مصطفیٰ 14 صدیاں پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کلونجی کھا لیا کرو, موت کے علاوہ اس میں ہر شے کی شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بنا دی. کالے دانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھو شفا. اور یہ طب نبوی میں سے بھی آقا جی نے ارشاد فرمایا, جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا یہ عمل رہا. روایت کرنے والی اماں عائشہ, حدیث بخاری کی 5687 نمبر پر. اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے بہت زیادہ الرجی ہونے لگ گئی, جسم میں الرجی ہونے لگ گئی. میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جوانی کے اندر. اس نے کہا یار تو خون دے, خون دے, تیرے جسم کے اندر سے پرانا خون نکلے اور نیا خون بنے گا, اس کے ساتھ الرجی بیماریاں بھی چلی جائیں گی, تیرے جسم کو کام کرنے کی عادت پڑے گی. اچھا, صحیح بخاری شریف میں 5696 نمبر پر یہ روایت موجود ہے, 5696. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان امثل ما تداویتم بہ الحجامہ, خون کے دباؤ کا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ سنگنی لگوانا ہے. سنگنی لگواتے تھے اس وقت پہلے, ایسے اس طرح سے نشان لگوا کے خون کو, آج کل اس کو حجامہ بھی کہتے ہیں, حجامہ سینٹر بھی کھولے ہوئے. خون دینے سے بھی
بیماری دور ہوتی ہے، یہ آج کا مجھے ڈاکٹر بتا رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے 14 صدیاں پہلے مجھے بتا دیا ہے۔ 14 صدیاں پہلے آقا جی فرما رہے، تو خون ضائع کرنے سے بہتر ہے خون دے دو کسی کو۔ میں نے اب تک 37 بوتلیں دی ہیں خون کی، ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوں الحمدللہ، کوئی ہمیں بیماری نہیں، کوئی اللہ کا شکر، احسان ہے اس مالک کا۔ تو خون دینے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، جب پتہ چلے کہ آپ جسم جو ہے وہ گڑبڑا رہا ہے، یعنی الرجیاں ہو رہی ہیں زیادہ، نکالو خون، کسی کا بھلا ہو جائے گا، تمہیں صحت عطا ہو جائے گی۔ میرے آقا نے اسی طرح متعدی امراض کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان عالی شان ہے، یہ صحیح بخاری شریف میں 5730 نمبر پر ہے، جو آقا جی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔ یہ 21 میں کرونا آیا تو پروازیں بند ہو گئیں، کوئی ملک کسی ملک میں نہیں جا رہے تھے، کوئی بندہ کسی اور ٹیریٹری میں نہیں داخل ہو سکتا تھا، الا یہ کہ وہ کیا کرتا، ٹیسٹ کرواتا، 14 دن کے کوارنٹائن میں رکھتے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے۔ اب یہ حدیث پاک بخاری شریف میں 5730 نمبر پر ہے، آقا جی نے ارشاد فرمایا جب تم وبا کے متعلق سنو وہ کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو وہاں سے مت بھاگو۔ یہ تمام کا تمام سلسلہ 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ بتا کے جا رہے ہیں۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں یار، اگر میں دین پڑھ لوں، دین سمجھ لوں، یہ بھی تو حدیث ہے نا، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہی ہے نا، اور یہ آیات جو میں نے سنائی یہ بھی قرآن کے اندر ہی ہے نا، صرف فرقہ واریت تو نہیں ہے نا جی قرآن میں، یہ حدیث صرف فرقہ واریت کے لیے تو نہیں استعمال ہو سکتی نا۔ حدیث کو قرآن کا یہ پہلو کس نے ہمیں بتانا ہے؟ یہ حدیث کا پہلو، یہ قرآن کا پہلو ہمارے سامنے کون لے کے آئے گا؟ اگر یہ ہم مطالعہ کرنا شروع کریں، ایمان سے بتائیں حضرت جی ادھیاں بیماریاں ایسے پڑھن نال نہیں چلی جان گی، وہ آپ کو کسی کیا کہتے ہیں سینیٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وضو کریں۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا سب سے اگر تو چاہتا ہے نا صحت مند رہے تو باوضو رہا کر، جب ٹوٹے پھر کر لو، ثواب کا ثواب، صحت کی صحت۔ جب ہاتھ پہ جراثیم ہی نہیں ہوں گے، جسم پر کوئی مرض نہیں ہوگی تو حضرت ہم بیمار کیسے ہوں؟ یہ ساری احادیث۔ اچھا جی، اب ایک آیہ مبارکہ پڑھ کے یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی 172 اور 73 نمبر آیہ مبارکہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، پاکیزہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرو۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور، کیا منع کیا؟ اب یہ جو چیزیں حرام ہیں، پہلا مرا ہوا جانور، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس چیز پر غیر خدا کے، جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یہ حرام کر دیا ہے۔ اور جو مجبور ہو جائے بشرطیہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، حد سے باہر نہ نکلے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی جدید سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو جانور انسان کھاتا ہے اس جانور کی صفات بھی اس بندے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ دنیا جانور کا سب سے غلیظ ترین جانور سور ہے، اور نام لے کر اللہ نے کہا ولحم الخنزیر، اور یہ اتنا پلید جانور ہے کہ اس کی باقی حرام جانور ان کی کھال کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے ان کی کھال، لیکن یہ ایسا غلیظ جانور ہے کہ اس کی کھال کو دباغت بھی دے دی جائے یہ پھر بھی پلیت ہے، اس کی ایک ایک رگ و ریشہ پلیت ہے۔ پچھلے دنوں میں پاکستان میں وہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہ بڑے بڑے برانڈ جو ہیں یہ سور کی کھال کے شوز بیچ رہے تھے، یہاں پہ سور کی کھال کے اندر تک جو غلاظت کس طرح بھری ہوئی ہے، اس کے جسم کے اندر جو بال اگتے ہیں وہ اس طرح اگتے ہیں، تین بال کی،
اکثر وہ پتاوے اس کی کھال کے جوتے پہنے میں، اور قرآن نے تو اس کو پلید کہا ہے، اس کی ہر شے پلید، اس کا خون بھی پلید، اس کی کھال بھی پلید، اس کا گوشت بھی پلید، تو وہ تو جسم کے ساتھ لگا، جسم تو پلید ہو گیا، اور اسی طرح ہی وہ عبادات کر رہے ہیں، بیڑا غرق ہو گیا۔ اور کئی مصنوعات کے اندر بالخصوص باہر مصنوعات تو سور کی، اس کی چربی کی، اس کی کھال کی تو اس طرح استعمال ہوتی ہے جس طرح ہمارے یہاں گائے بکرے بیل بھینس استعمال ہوتی ہیں۔ ہم تو اسی زوم میں تھے۔ ہمارے معاشرے میں بے شرمی آئی، یہ جو بے روی آئی، ان میں غیر ملکی مصنوعات کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کو بالکل جائز اور حلال سمجھتے ہیں۔ ہمارے جو یہاں سے مسلمان جاتے ہیں باہر ریسٹورانوں میں، وہ بھی اس بات سے پریشان ہیں کہ وہاں پر لوگ سور کھاتے ہیں، اور ہم اس کو پکانے میں، اس کو سرو کرنے کے جرم کے اندر ہم شریک ہیں۔ اب جن کو تو نہیں پتہ وہ تو لگے ہوئے ہیں، حضرت جن کو پتہ ہے وہ تو اس کے قریب نہیں جاتے۔ کئی مجھے سوال آئے کہ اب یہ غیر مسلموں کا ریسٹوران ہے، یہاں پر تو سور پکتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہمیں کاٹنا بھی پڑتا ہے، پکانا بھی پڑتا ہے، سر بھی کرنا پڑتا ہے، تو ہماری عبادات کو اور ہماری پاکی پلیتی کا کیا بنے گا؟ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ہمارا اسلام الحمدللہ اتنا خوبصورت، اتنا پاکیزہ، اتنا سونا دی، قلوب من طیبات، کھاؤ سونا تے پاکیزہ۔ ہم الحمدللہ وہ ببر شیر کی خوراک اپنی ہے، اب شیر سے کہیں تو گھاس کھا، وہ گھاس تو نہیں کھائے گا، نہیں، ہاں جی، سور کی خوراک گندگی ہے، وہ گندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ حضور کے دین کے فالورز ہیں، حضور کے امتی ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرا جسم بھی پاک رہے، میرا باطن بھی پاک رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ او بندہ مومن، تو نے میری عدالت میں حاضر ہونا ہے، اندر باہر سے تھوڑا پاک ہو لے، وہ تھوڑی بہت ہی گندگی ہوگی تو میں اپنی رحمت کے صدقے، عافیت کے صدقے دور کر دوں گا، وہ سلسلہ اللہ بخشش والا بھی معاملہ فرمائے گا نہیں انشاءاللہ۔ بس یہ اپنے اندر باہر کی تو اس دنیا میں حفاظت کر لے، پھر دیکھ انشاءاللہ تجھے کس طرح سرخرو کرتا۔ حضور کی امت کل محشر والے دن انشاءاللہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔